ہر قسم کی حمد و ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اور اس میں اہل بیت کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر لفظ اہل بیت آیا ہے، اور ان 4 مقامات پر اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یعنی ازواج مطہرات۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے نص علی دخول ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل البیت ہاہنا، کہ یہ آیت اس معاملے میں نص ہے، یعنی واضح اور بین دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ ان کے اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے نص ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت اکرمہ بھی کہتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس سے بھی امام ابن کثیر نے یہ تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس آیت میں ان لوگوں کے متعلق ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، اور خصوصاً حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے متعلق اس آیت میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ اشارہ کیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کر کے مؤنث کے ضمائر اور صیغے استعمال کیے ہیں، اور غالباً یہ 25 صیغے بنتے ہیں اگر میں بھول نہیں رہا تو، یعنی 25 مرتبہ اللہ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے اور جمع مؤنث کا استعمال کیا ہے جو ازواج مطہرات کے لیے ہے۔ لیکن اس آیت کے اس حصے میں، یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت میں اللہ نے مؤنث کے بجائے جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی انکم، انہن نہیں استعمال کیا، ویطہرکم ہے، یہ نہیں ہے ویطہرہن، ویطہرکم عنکم ویطہرکم، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اور عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ جب ملے جلے لوگ ہوں، مرد اور عورتیں ہوں، تو ان کے لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ یہاں کچھ مرد بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اور وہ مرد کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ اہل بیت میں یہ لوگ بھی شامل ہیں، یعنی قرآن مجید کا اشارہ۔ احادیث میں تو واضح ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم یہ سارے اہل بیت کا حصہ ہیں۔ اہل بیت کون ہیں؟ اس حوالے سے 3 باتیں کی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کی جاتی ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کی بیویاں ہی اہل بیت ہیں،
یہ موقف بھی درست نہیں ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کے خاندان والے اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین اہل بیت ہیں، آپ کی ازواج اور ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ نظر ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں مبالغہ آرائی اور مبالغے پر مبنی نقطہ ہائے نظر ہیں۔ درست بات یہی ہے اور درمیانی بات یہی ہے اور بہترین بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور آپ کے خاندان والے ہیں، جن میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادیاں جو فوت ہو گئیں، ان کی اولاد نہیں تھی سوائے زینب کے، جن کی ایک بیٹی تھی جو امامہ بنت زینب۔ یہ اور بلکہ آگے چل کے میں اس کے دلائل دوں گا کہ ایک صحابی نے یہ بھی تشریح کی ہے اہل البیت کے متعلق کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، وہ بھی اہل بیت اور آل رسول سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں آل علی، آل عقیل اور آل عباس شامل ہیں، آل جعفر بھی ہیں اس میں۔ اور بلکہ اس سے آگے کچھ اہل علم اہل کے بعد جو آل کا لفظ ہے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اہل لفظ ذرا محدود ہے اپنے معنی میں، اس کی نسبت جو لفظ آل ہے یہ اپنی معنی میں بڑا وسیع ہے، اور اس آل میں یہ سب لوگ بھی اور ان کے پیروکار بھی شامل ہیں جب ہم آل محمد کہتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خانوادہ ہے، اس کے اہل بیت ہونے کے دلائل جو احادیث میں ہیں۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اور اس کی راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے بالوں والی، سیاہ بالوں والی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس حضرت حسن آئے، فجاء الحسن فادخلہ، آپ نے حضرت حسن کو اس چادر میں لے لیا۔ ثم جاء الحسین فدخلہ معہ، پھر حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلہا، پھر حضرت فاطمہ آئیں، وہ بھی اس چادر کے اندر داخل ہو گئیں۔ فادخلہا یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو داخل کیا، ترجمہ یہ بنے گا حضرت حسین فدخلا، پس وہ داخل ہوئے۔ ادخلا کے معنی ہوتے ہیں داخل کرنے کے، دخلا کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونے کے۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر فاطمہ آئیں، فادخلہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی آئے، فادخلہا، بس آپ نے ان کو بھی اس چادر میں داخل کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، گویا آپ نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ اس پر ایک اور دلیل ہے جو آیت مباہلہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی تھی، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعا علی و فاطمہ و حسن و حسین، آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سو میرے بھائیو، اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور حضرت علی کا خانوادہ بھی ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کے مقام پر بیان کی، صحیح مسلم میں ہے، جب وہ اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کے آخر میں ان سے پوچھنے والے نے پوچھا جو ان کے ساتھی تھے، وہ حدیث میں آگے بیان کرتا ہوں، جو حضرت زید کا تبصرہ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ اہل بیت کون ہیں۔ حضرت زید بن ارقم سے پوچھا گیا الیس نساؤہ فی اہل البیت فی اہل بیتہ، الیس نساؤہ فی اہل بیتہ، اے زید کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نساؤہ فی اہل بیتہ، ہاں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اہل بیت میں وہ شامل ہیں من حرم الصدقۃ بعدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن پر صدقہ حرام ہے۔ تو پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ تو کہنے لگے ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، کہنے لگے وہ لوگ حضرت علی کے خاندان والے، حضرت عقیل، حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے، اور حضرت عباس جن کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ سارے لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ سو میرے بھائیوں، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہی موقف اعتدال پر مبنی ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ اہل بیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، جن میں حضرت علی کا خانوادہ خصوصاً اور باقی لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے بات آگے چلے گی کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کی اس آیت میں تو اللہ رب العالمین نے کیا خوب بات بیان کی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ چاہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ آپ کے اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیں، ہر طرح کی نجاست کو دور کر دیں، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور اللہ ان سب لوگوں کو خوب پاک صاف کر دیں، صرف پاک صاف نہیں کر دیں، یُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، خوب پاک صاف کر لیں، اچھی طرح پاک صاف کر لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نفوس پاکیزہ، حضرات صحابہ اکرام سارے ہی الحمدللہ پاکیزہ اللہ نے ان سب کے لیے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، لیکن ان میں اہل بیت کا اور مقام خاص ہو جاتا ہے، یہ VVIPs ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور نبی علیہ السلام کے خاندان والوں میں یہ لوگ جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ VVIPs ہیں، اور ان کے متعلق دو خاص باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات کہ اہل بیت اس فضیلت میں بھی شامل ہیں جو عمومی طور پر حضرات صحابہ اکرام کے حوالے سے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو بیان کیا۔ عمومی طور پر حضرات صحابہ کے متعلق اس سب میں یہ شامل ہیں، اس لیے کہ یہ سارے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، صحابہ اور صحابیات۔ لیکن اہل بیت کے متعلق جو ان کی فضیلت کی احادیث ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ جو تذکرہ اللہ نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی بنیاد پر کیا ہے وہ ان کے لیے خاص ہے،
یہ ان کی دوہری فضیلت ہے، جو ان کے لیے خاص حدیث ہے، ظاہر ہے ان میں اور کوئی صحابی شامل نہیں ہے۔ اور دوسری ان کی خاص فضیلت یہ عرض کرتا چلوں کہ اہل بیت وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا تذکرہ مسلمان ہر نماز میں کرتے ہیں، یعنی ہر نماز میں ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اور اگر آل کے معنی وسیع تر تناظر میں یہ لے لیے جائیں کہ ان کے پیروکار بھی شامل ہیں تو پھر دائرہ بہت وسیع ہے، اور ہم اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اس میں شامل کر دیں، اور ان پر بھی یہ درود، جو لوگ درود پڑھتے ہیں اس کا اجر و ثواب ان کو بھی جائے۔ لیکن اہل بیت تو خاص اس میں شامل ہیں، وہ آل محمد۔ یعنی ہر مسلمان کوئی نماز پڑھے، وہ فرض نماز ہو، وہ نوافل ہوں، وہ دن کی نماز ہو، وہ رات کی نماز ہو، وہ عید کی نماز ہو، حتیٰ کہ وہ نماز جنازہ ہو، کوئی نماز ہو۔ اور پھر میرے بھائیوں یہ بھی دیکھیے کہ وہ نماز جماعت سے ہو یا اکیلے، سفر میں قصر والی ہو یا پوری نماز، ہر نماز میں آدمی تشہد کے آخر میں درود پاک تو پڑھتا ہے نا، تو پھر کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم ان کے لیے درود بھیجتے ہیں، اور آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود بھیجتے ہیں۔ یہ کتنے پیار کا اظہار ہے، اور میں ان کے لیے ان کی کتنی شان و عظمت ہے کہ امت کے سارے موحدین، سارے مسلمین، سارے مومنین، سارے مکاتب فکر کے نماز پڑھنے والے سبھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ دو خاص باتیں ہیں۔ اب میں اس سے آگے اہل بیت کی شان و عظمت کے حوالے سے ایک بات جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ اور ایک جگہ، خم جس کا نام ہے، خم ایک چشمہ تھا، غدیر خم کی حدیث اسے کہتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے حضرت زید بن ارقم سے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، ایک پورا خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد، اس کے بعد کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، الا الا ایھا الناس۔ یہ ایھا الناس سے پہلے ایک لفظ ہے الا، یہ الا جب کہا جاتا ہے نا، الا ایھا الناس، اس کے معنی کیا ہیں؟ لوگو متوجہ ہو جاؤ، غور سے سنو، خبردار توجہ کرو کہ کوئی اہم بات بیان ہونے لگی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہی اہم ہیں۔ آپ نے جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں ساری ہی اہم ہیں، کوئی غیر اہم نہیں ہے۔ اور آپ اگر اس انداز سے لوگوں کو متوجہ کریں اور کہیں کہ بھائی بی اٹینٹو، توجہ کرو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب کوئی انتہائی اہم بات بیان ہونے لگی ہے۔ فرمایا الا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آئے، اللہ کا قاصد آئے، اللہ کی طرف مجھے بلائے، اور میں اس کے بلاوے پر لبیک کہوں، یعنی میں اس بلاوے پر اللہ کی طرف جاؤں۔ یہ آپ نے اشارہ کیا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ ہے، وہ الف لام کے ساتھ نہیں ہے، الثَّقَلَيْنِ نہیں ہے، واللہ تعالیٰ عنہ بالصواب۔ معنی مفہوم انشاءاللہ ایک ہی ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وانا تارکم فیکم الثقلین، لوگوں غور سے سنو، میں تم میں دو بڑی چیزیں، باری چیزیں، یہ ثقیل ہوتا ہے نا، ثقیل آپ سمجھتے ہیں نا، وزنی چیز کو کہا جاتا ہے باری چیز۔ ثقلین تثنیہ کا صیغہ ہے، دو باری چیزیں، دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی وزنی، بڑی بہترین، بڑی وجاہت والی، بڑی شان والی۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان دونوں چیزوں میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب سے بڑی چیز کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے کوئی شے بڑی شان والی ہو سکتی ہے؟ کہ عظمتوں والی کتاب، اللہ کی صفت، اللہ رب العالمین کی کتاب جو اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا ان میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، لوگوں یاد رکھو اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور اس میں تمہارے لیے روشنی ہے۔ یہ جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں کو ختم کرنے والی ہے، یہ روشن راہ ہے، یہ حبل اللہ المتین ہے، یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا آسمانوں میں۔ یہ وہ راہ متعین کرتی ہے جو راہ جنت کو جاتی ہے، جو راستہ جنت کو جاتا ہے اس راستے کا تعین یہ کتاب کرتی ہے۔ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، پس تم اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا، واستمسکوا بہ، اور اس پر مضبوطی سے، یعنی تمسک کرتے ہیں کسی شے کو مضبوطی سے پکڑ کے پس کھڑے ہو جانا، پھر استقامت اختیار کر لینا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ واستمسکوا بہ، اور راوی کہتے ہیں فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، پھر نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ کے متعلق ہمیں خوب بتایا، ہمیں شوق دلایا کہ بھئی اس کو پکڑے رکھنا، اس کو نہ چھوڑنا۔ یہ بات کر کے دوسری بات فرمائی وَأَهْلُ بَيْتِي، کتاب اللہ کے بعد جو قیمتی ہیرا میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں۔ کتاب اللہ کے ساتھ دوسری کس چیز کا تذکرہ ہے؟ وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے وَإِتْرَتِي، اور میری عطرت، اور عطرت کے معنی بھی یہی کیے گئے ہیں اہل بیت۔ نواب صدیق الحسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں عطرت کے معنی کیے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت۔ ساتھ ہی یہ فرمایا جیسے آپ نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، ساتھ ہی فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے اہل بیت۔ اب اہل بیت کے متعلق کیا نصیحت کی؟ جیسے قرآن کے متعلق نصیحت کی، ایسے اب اہل بیت کے متعلق نصیحت کی۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق رب کو یاد دلاتا ہوں،
یعنی میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے اہل بیت سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اہل بیت کی عزت و توقیر کرنی ہے، اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، اہل بیت کے پلڑے میں اپنا وزن رکھنا ہے، اہل بیت کی عزت و توقیر، اہل بیت سے محبت۔ میں تمہیں اس اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ اہل بیت جس روشن راہ پر ہے نا، قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت پر، اسی روشن راہ پر چلنا تم نے چلنا ہے، اس لیے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین کریمین بالخصوص اور بالعموم سارے صحابہ ہی اس روشن راہ پر تھے جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جو راستہ جنت کو جاتا ہے، اس راستے پر تھے۔ تو تم نے دونوں کام کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ اہل بیت سے محبت اور ان کی عزت و توقیر کرنی ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہ جس راہ پر تھے، جس راہ پر چل کے انہوں نے عظمت و رفعت حاصل کی، جس راہ پر چل کے وہ اللہ رب العالمین کے پیارے بنے، وہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے بنے، وہ صحابہ اکرام کے پیارے بنے، اسی راہ پر تم نے چلنا ہے۔ میں اپنے خطبہ کو یہیں ختم کرتا ہوں، میرا وقت ہو گیا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اہل بیت میں افراد کے حوالے سے اور عمومی شان و عظمت اور پھر کچھ اور باتیں آئندہ خطبات میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل بیت سے خصوصی پیار عطا فرمائے، جس پیار کا حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور بالعموم سارے صحابہ کرام کا پیار اور محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے کہ جس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پھر وہی بات امام بشر الحافی الحارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میرے اعمال اور میری نیکیوں میں اگر میری کوئی نیکی میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین اور مضبوط ہے، اعلیٰ ترین ہے، تو وہ صحابہ اکرام سے محبت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔